امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا نہیں گیا، اس وقت کی بات ہے اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کے ارواح جلیلہ سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے حبیب تم اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ نے تمام نبیین سے عہد لیا۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیین سے میثاق لیا۔ میثاق کہتے ہیں پکے اور مضبوط وعدہ کرنے کو۔ سارے نبیوں اور رسولوں سے اللہ نے مضبوط وعدہ لیا۔ وہ مضبوط اور پکا وعدہ کیا تھا؟ اللہ پاک اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے نبی اور میرے رسولوں، جب میں تم کو کتاب و حکمت سے نوازوں۔ کتاب جس نبی کو دی جاتی ہے تو وہ رسول بن جاتے ہیں، نبوت کے ساتھ رسالت کا منصب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور نبی کے لیے جب حکمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو نبوت مراد ہوتی ہے۔ حکمت کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ، مگر جب نبی کے لیے حکمت کا لفظ ادا ہو تو ایک معنی ان کے لیے نبوت کے استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی حکمت کے دوسرے معنی بھی استعمال ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ نبوت کے معنی میں بھی نبی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تم کو کتاب و حکمت سے نوازوں۔ کتاب دوں مطلب یہ ہوا تمہیں رسول بناؤں، حکمت سے نوازوں کا مطلب یہ ہوا تم کو نبی بناؤں۔ تو مطلب کیا؟ میں جب تم کو نبی اور رسول بناؤں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آئے۔ تفسیروں میں لکھا ہے یہ عظیم رسول سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم کو میں نبوت اور رسالت سے نوازوں، پھر تم میں ایک عظیم رسول آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور ان پر ایمان لانا، ضرور ان کی مدد کرنا۔ اللہ پاک نبیوں سے کہتا ہے میرے مصطفیٰ پہ ایمان لانا، میرے مصطفیٰ پہ مدد کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو حکم ہے کہ ان کو نبی مانو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حکم ہے کہ نوح علیہ السلام کو نبی مانو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو حکم ہے کہ صالح علیہ السلام کو نبی مانو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو حکم ہے کہ ہود علیہ السلام کو نبی مانو، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہے کہ ان کو نبی مانو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو حکم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ان کو نبی مانو۔ سارے نبیوں اور رسولوں کو حکم ہے میرے مصطفیٰ کو نبی مانو۔ ذرا غور کیجئے، ہر نبی امت کے نبی بن کر آئے اور اللہ پاک نے حبیب کو سارے نبیوں کا بھی نبی بنا کے بھیجا۔ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، تم میرے مصطفیٰ پہ ایمان لانا اگر تم ان کے زمانے میں آ جاؤ تو۔ اگر میں تم کو کتاب و حکمت دوں اور تم میں میرا مصطفیٰ آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور ان پر ایمان لانا، ضرور ان کی مدد کرنا۔ اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا، ذکر میلاد مصطفیٰ کتنا عظیم ذکر ہے۔ سبحان اللہ، ہم تو بعد میں کر رہے ہیں، سارے انبیاء میں اللہ ذکر میلاد بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میرے مصطفیٰ، جب میرے رسول آئے، آنا ہی تو میلاد ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کی میلاد ہو تو تم لوگ ایمان لانا۔ سبحان اللہ، سبحان میلاد مصطفیٰ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔
اللہ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرح ہے، صحابہ کا فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرح ہے۔ بعض علاقوں میں گیا تو لوگ کہہ رہے تھے یہ صحابہ بھی میلاد منائے تھے کیا؟ تو میں نے کہا بھائی سپریم کورٹ سے ثابت ہے میلاد کا فیصلہ، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہائی کورٹ میں فیصلہ نہیں لے جایا جاتا، وہ فیصلہ نامنظور ہے۔ تم تو قرآن کا جو صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو، دلائل موجود ہے مگر ہم کو بتانے کی اس لیے حاجت نہیں ہے کہ بڑا فیصلہ ہونے کے بعد اس کی کیا حاجت، اس کی دلیل دینا قرآن کی دلیل میں شک کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ بڑی دلیل ہوتے ہوئے پھر نیچے والی دلیل کیوں بتائیں؟ ہے موجود نہیں بتاتے ہم، ورنہ اس بڑی دلیل کی توہین ہو جائے گی کہ تم بڑی نہیں مانتے چھوٹی مانو گے۔ اور ایک بات ہم عرض کریں آپ سے، ایک سوال یہ بھی ہے، یہ بارکس تو الحمدللہ سارا بارکس حبیب پاک کے عاشقوں کا ہے۔ میں دوسرے علاقوں کی بات کرتا ہوں، شبہات وہاں ملتے ہیں، یہاں تو کبھی نہیں پایا میں نے کبھی نہیں پایا۔ میں دوسرے علاقوں میں جو شبہ پایا اس کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارکس کا عشق و محبت سلامت رکھے۔ یہ آپ کا عظیم اجتماع اس کو بتا رہا ہے، رات کے اس حصے میں آرام کے بستر کو ٹھوکر مار کر اپنے مصطفیٰ کی محبت میں جمع ہیں، یہ خود گواہ ہے کہ سب عاشقان رسول۔ ایک سوال یہ کیا گیا، میں چاہتا ہوں سوال کا جواب دینے کا مقصد کسی کے ساتھ دشمنی کرنا نہیں ہے، میری فطرت میں کبھی بھی دشمنی کرنا نہیں ہے، ہمدردی ہے کہ شبہ دور ہو جائے، شبہ کی سیاہی نکل جائے تو قلب میں ایمان و یقین کی روشنی پیدا ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں دل روشن رہے، تاریک نہ رہے، یہ مقصد ہے ہمارا۔ شبہات کی تاریکی نکل کر یقین کا اجالا قلب میں آ جائے، غلط فہمی دور ہو کر حق و صداقت چمکنے لگے قلب میں، یہ منشا ہوتا ہے ہمارا۔ ایک شبہ یہ بھی پیدا کیا گیا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی تاریخ کے بارے میں اختلافات ہیں، اسی طرح آپ کے پردہ فرمانے کے بارے میں بھی اختلافات ہیں، تاریخ کے بارے میں اختلاف، مگر جمہور نے جو تسلیم کیا ہے اکثریت نے، میلاد شریف کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول پیر کا دن، اور پردہ فرمانے کی تاریخ بھی جمہور کے طور پر عرض کر رہا ہوں 12 ربیع الاول پیر کا دن ہے۔ تو یا شبہ کرنے والوں نے یہ کیا، حبیب کی میلاد پر خوشیاں منانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، مگر اسی دن حبیب پاک پردہ بھی فرمائے ہیں، پردہ فرمانے کا غم بھی تو شامل ہو گیا ہے، تو جب خوشی میں غم شامل ہو گیا ہے تو پھر خوشی کہاں باقی رہی؟ اب خوشی کیوں جبکہ پردہ کرنے کا بھی دن یہی ہے؟ تو جہاں خوشی کا دن تھا، حبیب پاک کے پردہ کرنے کا دن بھی یہی ہونے سے غم میں بدل گیا ہے۔ اب خوشی کا دن باقی نہیں رہا، یہ دن میلاد شریف ہوئی تو خوشی کا تھا، آقا اسی دن پردہ کر گئے تو اب غم کے دن میں بدل گیا ہے۔ اب یہ غم کا دن منانا چاہیے، خوشی کیسے؟ تو میں اس کے لیے عرض کروں گا، مجھے بات کہنے سے پہلے، ایک بات کہنے سے پہلے دوسری بات کہنا ضروری ہے، تو بعد والی بات اچھی سمجھ میں آئے گی۔ اور اس کے ساتھ شبہ کرنے والوں نے بڑی پیاری حدیث بھی ہم کو سنائی ہے، وہ حدیث یہ ہے جس کا اردو میں مفہوم عرض کروں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہ جذبات تھے، حدیث میں آیا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے روشن دن، سب سے خوشی کا دن وہ دن تھا جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے۔ وہ ہمارے لیے سب دنوں میں روشن دن اور سب سے خوشی کا دن تھا، اور ہمارے لیے وہ دن جس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم
پردہ فرما گئے ہیں. سب سے تاریک دن، سب سے غمناک دن ہے. صحابی رسول رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے، ہمارے دلوں کی دنیا بدل گئی تھی، ہماری فضائیں بدل گئی تھی، ہمارا ماحول بدل گیا تھا، سارا ماحول خوشیوں سے جگمگا رہا تھا، چمک رہا تھا. یہ سب سے روشن دن تھا، سب سے خوشیوں والا دن تھا. مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد یہی دن ہمارے لیے سب سے تاریک دن ہو گیا، سب سے غمناک دن ہو گیا. صحابی رسول رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں یہ خوشی کا دن نہیں رہا، غمزدہ دن ہو گیا. تو پھر خوشی کیسے منائیں جبکہ پردہ بھی اسی دن ہوا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے اس کا جواب عرض کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کرتا ہوں. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی شان کیا ہے وہ ہم پہلے سمجھ لیں، تو پھر بعد والی بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد شریف کے بعد دنیاوی زندگی میں جس شان سے باحیات تھے، ان کے پردہ فرمانے کے بعد عالم برزخ میں بھی اسی شان کے ساتھ باحیات ہیں جیسے دنیاوی زندگی میں باحیات تھے. دنیاوی زندگی اور ان کی برزخی زندگی میں اس وقت کوئی فرق نہیں ہے. پہلے ان کی زندگی بابرکات کو میں بتاتا ہوں. جیسی دنیاوی زندگی تھی ایسے ہی شان کی برزخی زندگی، کچھ فرق نہیں پڑا. پہلے اس کو سمجھ لو تو بعد والی بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک بات سن لیجئے، آدمی کی جو روح دنیا میں نکلتی ہے تو ہم موت کہتے، آدمی کی موت ہو گئی. موت روح کے ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، جسم سے روح کے الگ ہونے کا نام موت ہے. روح الگ ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی. اور عقائد کی کتاب میں لکھا ہے انسانی بدن جو قبر میں رکھا جاتا ہے یا اس کو جلایا جائے، جو بھی کیا جائے، یا کوئی شیر پھاٹ کے کھا جائے یا مچھلی نگل جائے، تو جہاں کہیں یہ بدن ہوا کرتا ہے اگرچہ کہ وہ گل جاتا ہے، مگر اللہ پاک ایسی شان و قدرت کا مالک ہے. عقیدہ کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. کل بدن میں یا بعض بدن میں ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو روح الگ ہوئی ہے، فنا نہیں ہو گئی ہے، اس سے اس روح کا اس بدن کے کل یا بعض حصے سے تعلق پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جنہیں عذاب دینا چاہتا ہے وہ بدن اور روح دونوں تڑپتے ہیں اللہ کے عذاب میں. اس لیے عذاب قبر حق ہے. باب اثبات عذاب القبر خصوصاً مشکات شریف میں تفصیل سے اس کا باب آیا ہے. اور نیک بندوں کے لیے اس روح سے ان کے بدن کا ایسا تعلق کر دیا جاتا ہے کہ اللہ انعام عطا کرتا ہے تو روح اور بدن دونوں خوشیاں مناتے ہیں. مگر موت ہم اس لیے کہہ رہے ہیں جسم سے روح الگ ہو گئی ہے، اس لیے موت کہتے ہیں. اور اس لیے بھی ہم موت کہتے ہیں دنیاوی زندگی کی موت ہوئی، یہ معنی ہوتے ہیں ختم ہو گیا نہیں آدمی، دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، اس لیے دنیاوی زندگی کی موت ہے. جب دنیاوی زندگی کی موت آتی ہے تو برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے. یہ موت آئی وہ زندگی شروع ہو گئی ہے. زندگی ایک قسم کی نہیں، ماں کے پیٹ کی الگ زندگی، وہ ختم ہوئی تو دنیا کی شروع ہوئی، دنیا کی ختم ہوئی تو برزخ کی شروع ہوئی، برزخ کی ختم ہوئی تو محشر کی شروع ہوئی، محشر کی ختم ہوئی تو جنت کی شروع ہوئی. ایک جگہ ختم ہوتے جا رہی، دوسری جگہ شروع ہوتے جا رہی ہے. تو اتنا سمجھے، عام لوگوں کا حال یہ ہے روح الگ رہتی ہے مگر بدن سے تعلق رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو کچھ ثواب ہو
سزا احادیث و آیات میں آئی ہیں، وہ تمام تفصیلوں میں جانا نہیں ہے، چلتے چلتے آقا کی بات آئی تو بحث کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خبر میں مردہ جواب دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، ففرشوہ من الجنہ، اس کو جنت کا فرش بچھا دو اس کے لیے، والبسوہ من الجنہ، جنت کا لباس پہنا دو، وفتحوا بابا الی الجنہ، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہ قیامت تک جنت میں کون سا ٹھکانہ ہے خبر سے ہی دیکھتے رہتا ہے، اور اس دروازے میں سے یا اس کھڑکی میں سے کیا ہوتا ہے؟ آگے کے کلمات ہے فیاتی فی قبرہ الروح والریحان، تو اس کے قبر میں جنت کی راحتیں اور خوشبو آنے لگتی ہے۔ یہ جنت کا انعام ہے، جنتی فرش ہے، جنتی لباس ہے، جنت کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہاں جانا ہے؟ اٹھ کر محشر کے میدان میں وہ سب دکھائی دے رہا ہے، راحتیں آ رہی ہے، اور حد نظر تک قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، یہ انعامات ہے۔ اور میں ایمانداری سے بات کرتا ہوں، اللہ جس جسم کو چاہے گلا دے، مگر جس جسم کو چاہے سلامت رکھے اس کی مرضی ہے، مگر میں ایمانداری یہ کروں، اللہ کے دوستوں کے جسم اطہر کا سلامت رہنا اگرچہ کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھ سکا ہے قرآن و حدیث میں کہ اولیاء کے بدن ثابت رہتے ہیں، سلامت رہتے ہیں، بلکہ کئی تجربوں سے یہ بات معلوم ہے جب پرانی قبریں کھودی گئی تو اس کے اندر نیک بندوں کی نعشیں ایسی سلامت نکلی، جسم تو جسم ہے، کفن بھی ایسے سلامت تھا گویا آج تک خوشبو مہکتی نظر آئی ہے۔ ایک گناہگار اللہ کے دوست میں فرق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ روح تو دونوں کی سلامت رہتی ہے، ختم کس کی بھی روح نہیں ہوتی، مگر جب بدن کی بات آتی ہے تو گناہگار کا بدن مٹی میں مٹی بن جاتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کے جسم کو سلامت رکھتا ہے۔ اور پھر روحوں کا فرق یہ ہے، جس کی روح جتنی مقرب بارگاہ الہی ہوتی ہے، اللہ کے قرب میں جتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی روح اتنی پرواز کرنے والی ہوتی ہے بدن سے الگ ہو کر۔ کسی کی روح آسمان تک پہنچنے کی طاقت رکھتی ہے تو کسی کی جنتوں تک، تو کسی کی سدرہ تک، تو کسی کی عرش الہی تک پہنچنے کی قوت رکھتی ہے۔ یہ جو کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں، پڑھ کر عرض کر رہا ہوں، قرآن حدیث کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، اپنے دماغ سے نہیں، چلتے چلتے صرف ایک بات سمجھانا ہے تو عرض کر رہا ہوں۔ روحوں کا معاملہ حق ہے، دونوں بھی سلامت ہے، مگر ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق پرواز شان رکھتے ہیں، اللہ کے پاس اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ پڑھیے کتابوں میں مرنے کے بعد کے قبر کے ثواب عذاب کا معاملہ، اگر وہاں کچھ نہیں ہے تو پھر ثواب کس کو ہے، عذاب کس کو ہے؟ سوال پھر قبر کے عذاب سے کسے ڈرایا جا رہا؟ وہاں کچھ نہیں ہے تو بات پکی ہے۔ لیکن فرق عام لوگوں کا اور نبی کی زندگی کا فرق مجھے بتانا ہے۔ حضرت سیدی محدث رکن عبداللہ شاہ طاہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مدار بابرکات مصری گنج میں ہے، ان کے شہزادے ابو البرکات پیر خلیل اللہ شاہ اللہ کے ہم مرید خادم ہیں، غلام ہیں، اس لیے ان کی کتاب شہادت نامہ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ شہادت نامہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے حضرت نے لکھا، تو اس میں شہید کی اور نبی کی زندگی کا فرق بتایا ہے۔ شہید کی روح جب بدن سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے ایک بدن میں اس روح کو منتقل کر دیتا ہے۔ سب خالد کی سب رنگ کے پرندے کی شکل میں بدن شہید کے لیے عطا کیا جاتا ہے، تو روح کو اس میں منتقل کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ روح اس بدن میں یوں سوار ہوتی ہے جیسے کوئی کجاوے پر سوار ہوتا ہے۔ اس کے بعد شہید جنت کے جس درخت پہ چاہے پہنچتے ہیں
جنت کے جس نہر پر چاہے پہنچتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے عرش الہی کے نیچے نور کی قندیلوں میں بسیرا کیا کرتے ہیں۔ یہ ان کا خاص بدن ہے جس میں روح کو منتقل کیا جاتا ہے، اور ان کا پہلے والا بدن ان کی مدار شریف میں ہوتا ہے، اور وہ بدن تو جنت کا سلامت ہے ہی، اللہ ان کے اس قبر مبارک کے بدن کو بھی سلامت رکھتا ہے، یہ بھی سلامت وہ بھی سلامت۔ تو شہید کی روح جب نکلتی ہے تو جنت کے خاص بدن میں منتقل ہوتی ہے، مگر نبی کی روح انور کا کیا معاملہ ہے؟ سیدی محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سید الملائکہ جبریل حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ کے حکم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے روح انور لے گئے